کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی، ایک اور واقعہ رونما یہ ہوا کہ آپ کے چچا ابو طالب ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ جب جانے لگے ارادہ یہ تھا کہ یہ بھتیجا ہے، سفر کے مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں، لہذا بھتیجے کو نہیں لے جاتا، ان کو چھوڑ دیتا ہوں، خود ہی سفر پہ چلا جاتا ہوں۔ جب جانے لگے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جدائی کے اثرات دیکھے تو برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے بھتیجے چل تو بھی میرے ساتھ چل، تیاری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سفر پہ ساتھ چل پڑے۔ جب ملک شام میں سوریہ کے بالکل جنوب میں آپ وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس پورے قافلے نے وہاں قیام کیا، بصرہ کے اندر قیام کیا۔ وہاں ایک چرچ تھا، ایک عبادت گاہ تھی جس کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، جس کو لوگ بحیرہ راہب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت نیک آدمی، علماء محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ موحد تھا، مشرک نہیں تھا، موحد تھا، بت پرست نہیں تھا، اور اپنی کتابوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ رکھتا تھا، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بہت جانتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ یہ مستغنی طبیعت کا آدمی تھا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، کسی کو زیادہ التفات نہیں کرتا تھا، کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا، اپنا کام کرتا تھا بس۔ لیکن اس دفعہ اس قافلے نے خلاف معمول کام یہ دیکھا کہ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہ راہب اپنی عبادت گاہ سے نکل کے آیا اور اس پورے قافلے کو دیکھ رہے، متجسسانہ نظر سے، عقاب کی نگاہوں سے۔ انہوں نے دیکھا کہ حیرت کی بات ہے، آج تک اس راہب نے کبھی ہمیں دیکھا نہیں اور آج ہمارے پورے قافلے کو عقاب کی نگاہوں سے دیکھ رہے۔ چلتے چلتے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے، میرے محبوب کو دیکھا، 15 سال کی عمر ہے اللہ کے محبوب کی، آپ کو دیکھ کے کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ دو جہاں کا سردار آ چکا ہے، یہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر آ چکے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھتے قافلے والے کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا، بلا دلیل ایسی باتیں کر رہے ہو، آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ رسول؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ اس پہاڑی کے پیچھے سے آئے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، یہ درخت، یہ پتھر، یہ جھک جھک کے آپ کو سلام کر رہے تھے، یہ آپ کو شجر اور حجر سلام کر رہے تھے۔ میں کتابوں کا عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ شجر اور حجر نبی کے سوا کسی اور کو سلام نہیں کرتے، نبی کے سوا کسی اور کو سلام نہیں کرتے۔ اگر تمہیں میری بات پہ پھر بھی یقین نہیں ہے تو اٹھاؤ ان کا دامن، ان کا قمیض دیکھو پیچھے سے، ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں سیب کی مثل مہر نبوت نظر آئے۔ کپڑا ہٹایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مابین مہر نبوت نظر آئی کہ یہ دیکھو، یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی کہ آپ نبی بن کے آ چکے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے دعوت کی، اس سے کہا بھئی آج دوپہر کا کھانا آپ لوگوں نے میرے پاس کھانا ہے۔ یہ وہ راہب ہے جو بالکل کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہا، کسی کو توجہ ہی نہیں دے رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلے کی دوپہر کی دعوت کی ہے کہ آپ انوائٹ ہو بھئی ہماری دعوت پہ تشریف لانے۔ دوپہر کے وقت سارا قافلہ گیا دعوت کھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے نکلے ہوئے، آپ ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ میں نے تمہاری دعوت نہیں کی، چیف گیسٹ تو ابھی آئے نہیں، جن کی وجہ سے محفل منعقد ہوئی ہے وہ تو تشریف نہیں لائے، ان کا انتظار کیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا گیا۔ میرے دوستوں، میں ایسے ہی کہا کرتا ہوں، سارے انبیاء تشریف لائے، سارے انبیاء تشریف لائے، چیف گیسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدر محفل اینڈ پہ تشریف لائے۔ جس طرح جلسے کا اختتام صدر محفل کے آنے کے بعد ہو جاتا ہے، اسی طرح نبوت میرے نبی کے آنے کے بعد ختم ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف گیسٹ کہاں ہیں؟ دیکھا تو آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اب درختوں کے سائے کے نیچے عرب بیٹھتے، اب بھی عربوں کی عادت ہے، تو دیکھا کہ درخت کے سائے کے نیچے تو سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بالکل ایک سمت میں بیٹھ گئے۔ اچھا، تھوڑا سا نقشہ کھینچوں اگر آپ کے سامنے مزہ آئے۔ دوپہر کو جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے نا، دوپہر زوال کا وقت، اس وقت سورج جنوب میں ڈل رہا ہوتا ہے، سورج کا سایہ شمال میں جا رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قافلہ سارے کا سارا شمال میں سائے میں بیٹھا ہوئے، اللہ کے محبوب جنوب میں بیٹھ گئے دھوپ کے اندر۔ سورج نے یوں سایہ گھمایا جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے، شمال میں جا کے میرے نبی کے اوپر سایہ کر دی۔ وہ راہب کہنے لگا، او دلیلیں مانگنے والو، مجھ سے دلیلیں نہ مانگو، دیکھو ادھر درخت بھی اس کو جھک جھک کے سایہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری نشانیاں دیکھ کے راہب کہنے لگا بحیرہ کہ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب ابو طالب ان کے سرپرست ہیں۔ کہنے لگے بھائی آپ ان کو واپس لے چلو، عیسائی ان کی تلاش میں ہیں، اگر عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا تو ان کو قتل کر دیں گے، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ ابھی گفتگو چل رہی ہے، میں کسی اخبار کا قصہ نہیں سنا رہا، با حوالہ مستند گفتگو سنا رہا ہوں۔ ابھی گفتگو چل رہی کہ چند عیسائی روم سے آئے، 6 یا 7 کے الفاظ آتے ہیں، وہ عیسائی آئے اور آ کے کہنے لگے دیکھو عیسائیوں کا علم ان کی کتابوں کی روشنی میں، اسی لیے قرآن بار بار کہتے ہیں اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اپنی کتابوں میں غور کرو، غور کرو۔ کہنے لگے ہم آئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ آخری پیغمبر اس مہینے میں بصرہ تشریف لائیں گے، ہم ان کی تلاش میں یہاں بصرہ آئیں۔ بحیرہ راہب کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے ان کو بھیجنا طے کر رکھا ہے تو کیا تم ان کو روک لو گے؟ اگر اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ان کو نبی بنا کے بھیجنا ہے تو تم کیسے روکو؟ ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ واقعی جس کو اللہ نے طے کر رکھا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔